نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کل کے سبق میں بھی کچھ حصہ رہ گیا تھا اور آج کا بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ ویسے ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت یشوع کا دور اور علاقوں کی تقسیم، لیکن ہماری جو پریزنٹیشن ہے آج کی یہ اس سے تھوڑا پہلے تک ہے۔ یہ اس موضوع کو کل کے اس کے ساتھ بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو کل بیت اللہ کے علاقے میں جانے کا ذکر کیا تھا، ناشکری کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے جب ایلیم میں پہنچے تھے تو وہاں پہ ہی انہوں نے ناشکری کا اظہار کیا، اور بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ یہاں پہ ریگستان میں لے کے آیا ہے ہمیں، اس سے تو اچھا تھا ہم موسیٰ وہاں پہ فرعون کے پاس کھا پی کے مر جاتے، وہ اچھا تھا، تو یہاں پہ ہمیں ریگستان میں مارنے کے لیے گئے۔ اور اسی سلسلے میں یرمیہ کی عبارت ہے جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا خلاصے میں، کہ تمہارے باپ دادا نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے ہمیں مصر سے نکالا اور بیابان، بنجر اور گڑھوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا تھا اور نہ کوئی بود و باش کرتا تھا، ہم کو لے آیا۔ کوئی وہاں پہ رہتا نہیں ہے اور ہمیں یہاں پہ لے کے آ گیا۔ حالانکہ خود یہاں پہ یہ اتنی قوموں سے لڑیں گے، اتنی ساری ان کا ذکر ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی رہتا نہیں تھا۔ امالیکیوں نے، اتنی جو طاقتور قسم کی قومیں تھیں وہ یہاں پہ آباد تھیں۔ تو بہرحال یہ ان کی ناشکری کا وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو خیمہ اجتماع کے بارے میں جو معلومات دی گئی کہ خیمہ اجتماع اس طرح کا بنایا جائے گا، خانہ کعبہ کے لیے جو اس کی تزئین و آرائش کے لیے جو ان کے پاس احکامات دیے گئے، اس کے بنانے کے لیے جس بندے کا انتخاب کیا گیا وہ یہودا کے قبیلے کا تھا، اور اس کا نام بزلی ایل تھا۔ اس کا یہ صرف نوٹ کروانا مقصود ہے، اس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے۔ اور انہوں نے کیونکہ اب یہاں پہ اصل میں انہوں نے جغرافی میں تحریف کی ہوئی ہے، تو جغرافی میں تحریف کی ہوئی ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے علاقے کو مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی وہاں پہ اس علاقے میں گئے تھے یا اس علاقے میں ہمارے باؤ اجداد رہے تھے، یہ کبھی مانتے ہی نہیں ہے، اس ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ جو جس جگہ پہ انہوں نے خیمہ اجتماع میں، جہاں پہ خیمہ اجتماع بنایا تھا، جہاں پہ حاضری دی تھی وغیرہ، اب وہ کون سا علاقہ ہے؟ تو اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے مطابق جو خیمہ اجتماع جو پہلے بنایا گیا تھا وہ صرف پردوں سے بنایا گیا تھا، پردوں اور لکڑیوں سے بنایا گیا تھا، کوئی باقاعدہ چیز نہیں تھی۔ تو وہ جس جگہ پہ بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یعنی پورٹیبل تھا، جہاں پہ یہ رکتے تھے وہاں پہ یہ خیمہ لگا لیتے تھے اور وہاں پہ عبادت وغیرہ کرتے، اور جب چلنا ہوتا تو خیمہ اٹھا لیتے اور اٹھا کے چل پڑتے۔ سمجھ میں بات کی نہیں؟ کوئی باقاعدہ پراپر کس جگہ پہ نصب نہیں تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے یعنی کیونکہ یہ سفر کوہ طور سے شروع کر رہے ہیں، تو یہاں سے یعنی بحر کوہ سینہ سے شروع کر رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ خیمہ اجتماع یہ ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ جو پردوں سے، لکڑیوں سے جو انہوں نے وہ جو شکل بنائی ہوئی ہے اس شکل کو وہاں سے وہ لے کے منتقل کرتے ہیں، اور کریا بکریا چلتے چلتے یہ فاران کے علاقے تک لے کے جاتے ہیں، اور فاران کے علاقے میں جا کے نصب کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے نقل کرنے کا ذکر نہیں ہے، تو سیدھا یہ کہتے ہیں کہ فاران کے علاقے میں ہی تھا وہ جو خانہ کعبہ ہے، وہ جو تھا۔ تو یہ تو ان کی بات جغرافیہ ان کا خود بخود ہی وہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو اس بارے میں تو بڑے ماہر ہیں کہ اس طرح جگاڑ کرنا ہے کہ دوسرے کو اپنی بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو ورنہ یہ شروع سے ہی فاران میں اگر مان لیتے کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ فاران کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو ہے ان کی تعریف نہیں ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بتایا کہ فاران جو ہے، یہ ان کے مطابق فاران جو ہے نجو صحرا کا حصہ ہے جس میں حضرت اسماعیل رہتے تھے، اور یہ جو کوہ سینہ ہے، جو طور سینہ ہے، وہ کس جگہ پہ ہے؟ یہ جو بیچ میں یہ پیننسولا ہے، پیننسولا سینہ ہے، اس جگہ میں۔ اب یہ ان کے مطابق یعنی موسیٰ علیہ السلام یہاں سے باہر آئے مدین کی طرف، یہاں سے گھوم کے دوبارہ سینہ میں چلے گئے، اور وہاں پہ خیمہ اجتماع بنایا، اور بنا کے وہ خیمہ اجتماع لے کے کریا بکریا چلے، اور چلتے چلتے فاران تک آئے، اور فاران پہ آ کے روک لیا۔ یعنی فاران اس جگہ پہ، ان کے مطابق فاران کہاں پہ؟ نجو میں، اوپر اسرائیل کا جو یہ صحرا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ وہ آئے۔ جبکہ جو اصل کہانی ہے فاران کا جو ریگستان ہے، فاران کے جو پہاڑ ہیں وہ مکہ کے پہاڑ ہیں، اور آخر میں آ کے جہاں پہ آ کے ان کا جو انہوں نے جو خیمہ اجتماع جا کے پکا نصب کر دیا، اور وہاں پہ سے یہ 40 سال تک گھومتے پھرتے رہے، وہ جگہ فاران کے اندر یہ مانتے۔ تو بہرحال یہاں پہ
اس دوران بیچ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ذکر نہیں کی ہیں جو کہ قرآن کریم میں موجود ہیں، ان کی کتاب میں بھی موجود ہیں، یعنی بیچ میں ان کا ناشکری کرنا اور ان کے اوپر من و سلوہ کا اترنا، اور اس کے علاوہ جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے ہوئے تھے تو جب بادلوں سے اوپر ہو گئے، وہ اتنا اونچے ہو گئے تو انہوں نے جو ہے بنا لیا، بچڑا بنا لیا، اور بچڑا بنا کے اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قتل عام کا حکم ہوا۔ جب حضرت موسیٰ نیچے آئے تو آ کے قتل عام ہوا، وہ تختیوں کا واقعہ، تختیاں ٹوٹ گئیں، وہ سارا واقعہ ان کی کتاب میں موجود ہے۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ 2 اور تختیاں ملی، تو وہ ساری بات اپنی جگہ پہ وہ موجود ہے۔ اور یہ ساری کہانی ان کے مطابق، یہ ساری کہانی یعنی سینا میں، طور سینا میں ہوئی، اور یہ پیننسولا سینا جو ہے وہاں پہ ہوئی، اور اس کے بعد یہ آگے سفر کرتے کرتے فاران آئے۔ تو بہرحال اتنی بات یہ مانتے ہیں کہ یہ جو یہاں سے پھر جو اصل جو جس جگہ جانا تھا ان کو، یریہو میں جہاں پہ جانا تھا، اس کے لیے جو بندے بھیجے، جاسوس بھیجے، وہ یہاں سے فاران سے بھیجے، اور فاران سے بندے بھیجنے کے لیے ان کو ہدایت یہ دی گئی، 12 بندے منتخب کیے گئے، اور ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ تم نے کیا کرنا ہے، نجب کی طرف سے جانا ہے۔ کس کی طرف سے جانا ہے؟ نجب کی طرف سے جانا ہے۔ اب یہ اگر فاران ہے ہی ریگستان، نجب کے اندر ہے، تو نجب کی طرف سے جانے کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاران اور جگہ ہے اور نجب اور جگہ ہے۔ اس بات کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ فاران اور ہے اور نجب اور ہے۔ جب فاران اور ہے، نجب اور ہے، نجب کی طرف سے یریہو پہ جانا ہے، یریہو کی جاسوسی کرنے جانا ہے، تو بات سیدھی سی ہمارا ہم جو بتا رہے ہیں وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یعنی فاران مکہ ہے، مکہ سے نجد کی طرف سے یعنی ریاض کی طرف سے تم لوگ جانا یریہو کی جاسوسی کرنے، یعنی کہ مدینہ کی جاسوسی کرنے جا رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر کون لوگ رہ رہے ہیں، کیونکہ زرخیز علاقہ سارا مدینہ کے ارد گرد ہے، تو یہ وہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کا یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ 12 ان کو بھیجا، تو ان آدمیوں نے اس ملک کی چھان بین 40 دن تک کی، تب وہ خیمہ کو واپس آئے۔ خیمہ کو واپس کہاں پہ آئے؟ فاران میں آئے، اور وہ لوگ موسیٰ اور ہارون اور دوسرے بنی اسرائیل کے پاس قادس گئے، یہ فاران کے ریگستان میں تھا۔ تب انہوں نے موسیٰ، قادس کا لفظ دوسری جگہوں پہ پورے اس میں کتاب میں ان کے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے بھی جہاں پہ قادس کی بے حرمتی کی، قادس کو نہیں مانا، قادس کی، تو قادس کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، قادس مقدس، یہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں یہ خانہ کعبہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے انہوں نے آ کے بتایا کہ وہاں پہ واقعی پانی بھی بہت ہے، سبزہ بہت ہے، اور دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ برکت کا لفظ ہوتا ہے، یعنی فیہ خیرود کا لفظ ہوتا ہے، جس کو یہ کیا کر دیتے ہیں، اس کو دودھ شہر کی، یعنی اللہ نے برکت رکھی ہے وہاں پہ دنیاوی طور پہ بھی، یعنی زراعت بھی اچھی ہے، اور جو ہے کھیتی باڑی بہت اچھی ہے، پھل وغیرہ وہاں پہ بہت ہیں، تو یہ ساری باتیں۔ لیکن وہاں پہ رہتے ہیں اناقیم رہتے ہیں، بڑی آناق قوم رہتی ہے، بڑے لمبے لمبے قدوں والے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے امالیکی لوگ نگیوں کی وادی میں رہتے ہیں، ہتی، یبوسی اور اموری لوگ اس پہاڑی ملک میں رہتے ہیں۔ تو یہ ساری قومیں انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ رہ رہی ہیں، اور وہاں پہ جا کے قبضہ کرنا آسان نہیں۔ تو اس میں اب جاسوسوں نے جو تاثرات دیے، ان میں کالب بن یفنہ نے تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیں ہم چلتے ہیں، اور جا کے ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ ابھی ہم نے پہلے امالیکیوں کو جو ہے وہ فتح کر کے ہم یہاں پہ پہنچے نا، امالیکیوں کو فتح کر کے بیت ایل میں آئے تھے، یہاں سے رفیدیم کے جو لوگ تھے وہ بھی امالیکی تھے، تو جب ان کو ہم نے شکست دی تو ان کو شکست دینا کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ ان کی کتاب میں ہے وہ ہے اناق کی نسلوں کو دیکھا جو کہ نفیلیم سے تھے، دوسری جگہ لفظ ہے کہ اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں۔ یہ جبار کا جو ترجمہ ہے، یہ مختلف ترجمے ہوتے ہیں ان کے، تو جبار کا ترجمہ یہ اس کے قریب ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ خود ہی جائیں جگہ چھوڑ کے پھر ہم جائیں گے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ یہ رجلان جو ہیں یہ کالب بن یفنہ اور یشوع بن نون ہیں۔ تو باقی سارے جو ہے انہوں نے کپڑے پھاڑے، انہوں نے جو ہے کالب بن یفنہ نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ زور آور جو تقریر کی کالب بن یفنہ نے کی کہ ہمیں جانا چاہیے، اور یہ کیا چیز ہے، ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیں گے۔ یشوع نے بھی ان کی تائید کی، اور یشوع نبی بھی تھے، حضرت موسیٰ کے جانشین ہوئے، تو
لیکن جو باقی قوم تھی انہوں نے بجائے یہ کہ جبارین سے جا کے لڑیں، انہوں نے کہا مل کے ان کو پہلے کالب اور یشوع کو ختم کر دو. انہوں نے ان دونوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا کہ یہ جو ہے غلط بات کر رہے ہیں، ہمیں وہاں پہ لے جا کے مروائیں گے. انہوں نے کہا کہ وہاں سے کہا، سب لوگوں نے زور سے رونا شروع کر دیا. سبھی بنی اسرائیلیوں نے ہارون اور موسیٰ کے خلاف پھر شکایت کی. سبھی لوگ ایک ساتھ آئے اور موسیٰ اور ہارون سے انہوں نے کہا ہم لوگوں کو مصر یا ریگستان میں مر جانا چاہیے تھا، اپنے نئے ملک میں تلوار سے مرنے کی آرزو سے بہت اچھا ہوتا. یہاں پہ نئے ملک میں جا کے تلوار سے مریں گے، اس سے اچھا تھا کہ ہم یہیں پہ پہلے ہی مر جاتے. تو بہرحال یہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم جو ہے 40 سال تک یہیں پہ اسی ریگستان میں گھومتے رہو گے، اور تم جو تمہیں وعدہ کی ہوئی زمین ہے اس میں تم جا نہیں سکو گے، اور تمہیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی میں ساروں کو جتنے بھی لوگ بڑے ہیں جو بڑی عمر کے ہیں یہ سارے قتل ہوں گے، سارے مر جائیں گے، اور صرف 2 بندے ان میں سے بچیں گے، یشوع بن نون اور کالب بن یفنہ، اور یہ دونوں اس ملک کے اندر جس کا اللہ نے وعدہ کیا اس میں لے کے جائیں گے. تو یہاں پہ یہ وہ اعلان ہے. اب یہ ان کو جب یہ بات انہوں نے سنی، پھر اب یہ جذباتی ہو گئے کہ اب اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے کہا کہ اب تم نے نہیں جانا، اب تمہیں وہ ملے گا ہی نہیں، تم نے اس جگہ جا ہی نہیں سکتے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم جائیں گے. یعنی یہ الٹ جیسے اللہ کا حکم ہو اس کے مطابق نہیں کرنا، الٹ کرنا ان کی عادت تھی. تو اب حضرت موسیٰ نے منع کیا، دیکھو اب اللہ نے منع کر دیا، اب ادھر جاؤ گے تو اب تم پہلے جاتے تو اللہ کی مدد ساتھ تھی، تم جیت جاتے، لیکن اب اگر جاؤ گے تو اب تم جو ہے وہ شکست کھاؤ گے. لیکن انہوں نے اب نہیں مانا، اب یہ چل پڑے. تو آگے پھر انہوں نے جو امالیکی اور کنانی لوگ تھے وہ باہر آئے، اور انہوں نے آ کے جو ہے ان کی قتل عام کیا ان کا، اور شکست دے کے، آسانی سے شکست دے کے ان کو حرمہ تک پہنچا دیا. یہ واپس یعنی مکہ کے علاقے کی طرف آ گئے. تو دوبارہ انہوں نے مکہ کی دوبارہ ناشکری کی انہوں نے، اور انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہمیں یہ کہاں پہ جو ہے اسی ریگستان میں دوبارہ یہ واپس آئے. تو بظاہر یہ یہیں پہ ان کی جو بہن ہے حضرت، ان کے خاندان کے 3 بندے مذکور ہیں کتاب کے اندر، ایک حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کی بہن مریم. تو مریم کا جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہیں قادس میں، مکہ کے اندر اس کا انتقال ہوتا ہے. اور انہوں نے یہاں پہ پھر دوبارہ پانی کی شکایت کی، اور وہ 12 چشمے والی جو بات ہے وہ یہاں پہ ہوئی. بظاہر یہ ہو سکتا ہے زمزم سے ہی 12 چشمے ان کے لیے نکلے ہوں، اور اس کے وہ پانی ان کو پلایا گیا. تو انہوں نے پھر اب اس کے بعد یہ ان کو یہاں سے بھی، مکہ سے بھی یہ نکل جاتے ہیں. اب یہ رہتے اسی علاقے میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ صبح شام، یہ 40 سال تک اب اسی علاقے میں گھومیں گے. یہاں پہ ان کی 4 قوموں سے لڑائی ہوتی ہے. ایک قوم ہے ادومی، دوسری قوم ہے کنانی، تیسری قوم ہے موابی، اور چوتھی قوم ہے اوج کے لوگ، بسن کے لوگ. اب ادومی تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی اولاد ہیں، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ وطن دیا تھا، ملک دیا تھا، اور یہ ہمیری علاقے کے اندر ہی آباد تھے، یمن کے ہی علاقے کے اندر آباد تھے. ادوم اسی جگہ کو کہا جاتا ہے. تو لیکن ان کو یہ حکم تھا کہ ادومی لوگ جو ہیں ان کو تم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی. حضرت موسیٰ نے اجازت لی کہ ہم نے مصر سے نکل کے آئے ہیں، ہمیں اپنا ملک جس میں جانا تھا اس میں بھی جانے کا موقع نہیں ملا ہے، تو لہٰذا ابھی تم ہمیں اجازت دو کہ ہم یہاں سے گزریں، ہم نے بس یہاں پہ ابھی سفر کرنا ہے، اب ہماری قسمت میں سفر ہے. تو اب یہ جو ہے ادومیوں سے اجازت لیتے ہیں. ادومی کہتے ہیں، ادومی بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ملک سے گزرنے نہیں دوں گا. اتنی بڑی تعداد ہے، مردم شماری کی انہوں نے لاکھوں کی، 6 لاکھ کے قریب جو ہے یہ لوگ بنتے ہیں. اب 6 لاکھ کا مجمع جدھر سے گزرے گا، ہر ملک والے ڈر رہے ہیں یہ میرے ملک میں آئیں گے تو ہمارے ملک کی ساری فصلیں خراب کر دیں گے. تو اب ادومی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ملک سے نہیں گزرنا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو منع کیا کہ تم نے یہاں پہ ان کو ادومیوں کو جو ہم نے زمین دی ہے ان کو تم نے پریشان نہیں کرنا ہے. تو یہ یہاں سے کہتے ہیں سمندر کے ساتھ سے ہو کے گزرے. تو بظاہر یہ یہاں سے واپس سمندر کی طرف سے سفر شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ یہاں سے ادومیوں کے پاس سے ہو کے گزر رہے ہیں. تو یہیں پہ اب ادومی جو ہے وہ یہ ادومیوں کے احترام کرنے کا ان کو حکم ہوتا ہے کہ تم نے، اللہ نے ان کو یہ زمین دی ہے اور تم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا نہیں کرنا. تو یہاں سے یہ گزرتے ہیں. اسی دوران یہ بظاہر یہ مکہ اور جو
یمن ہے، اس کی جگہ کے اوپر پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہور پہاڑ، جو کہ ادوم کی سرحد کے اوپر ہے. وہاں پہ حضرت ہارون کا انتقال ہوتا ہے اور وہیں پہ ان کی جو ہے وہ قبر ہے. پھر حضرت ہارون کی جو کپڑے وغیرہ ہیں، جو لباس ان کا، جو کاہنوں والا جو لباس ان کے لیے بنوایا تھا، وہ لباس ان کی اولاد میں جو ہے ان کے بیٹے الیعازر کو پہنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جب کنانی بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں سے گزر رہے ہیں، کنانی بادشاہ، اب کنان جیسے ہم نے کہا کہ ان کی تحریف کے مطابق انہوں نے کہلانیوں کو کنانی کیا، تو کہلانی بادشاہ ایک یہاں پہ ریگستان میں رہ رہا ہے. تو اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ادومی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے اور یہ سائڈ سے ہو کے گزر رہے ہیں، تو وہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے. بظاہر یہ کوئی قبیلہ ہے اور اس قبیلے نے حملہ کیا ہے، اور اس قبیلے کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ فتح دی ہے، اور اسرائیلیوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کے شہر پہ قبضہ کر لیا. بظاہر یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نے جب جانا ہے تو کیا کہنا ہے، حتتن کہنا ہے. اور یہ انہوں نے، کیونکہ وہ پیچھے گوشت سے تنگ آئے ہوئے تھے اس وقت سے، انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں حتہ نہیں چاہیے، ہمیں ہنتا چاہیے. تو حنتتن، اور اللہ نے کہا کہ تم نے جو ہے سر جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ بھی نافرمانی کی. تو یہ بظاہر یہ اس کنانی کا ملک ہے، یہ ان کو دیا گیا. تو لیکن ناشکرین کی عادت میں تھی. اب یہ مسلسل سفر کے اندر ہیں، تو یہ یہاں سے پھر آگے یہ موابیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے. تو موابی، یہ اس وقت یہ موابی وہ لوگ ہیں، یہ یعنی مدین کے لوگ ہیں، اور مدین کا علاقہ یہ لمبا علاقہ ہے، حضرموت سے لے کے اور عمان سے، مسقط سے لے کے مدین کے اوپر میں الگ سے ایک جو ہے وہ انشاءاللہ ایک کوئی اور ویڈیو بنائیں گے. تو اس میں اتنی بات یہ وہ ہونی چاہیے کہ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے اس قوم کے اوپر آلریڈی عذاب آیا ہوا تھا، ان کے اوپر آگ کا عذاب آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ فسقط علینا کسفم من السما، کہ ہم پر جو ہے وہ آسمان سے وہ گرے، آسمان گر جائے. تو اسی وجہ سے بظاہر مسقط کا نام مسقط اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ مدینی لوگ رہ رہے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور یہ آگ کے عذاب ان کے اوپر آیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مدین کے لوگوں کو شکست دی. تو ایک طرف سے ادھر سے بھی عذاب آیا ہوا تھا، دوسری طرف سے یہ عذاب کے طور پہ بنی اسرائیلی آئے اور انہوں نے ان کی سلطنت میں قبضہ کر لیا. اب یہاں پہ اس کے سلطنت کے بادشاہ کا نام سیہون لکھا ہے. اب سیہون کا لفظ جو ہے وہ دریائے سندھ کے لیے بھی غالباً استعمال ہوا ہے. اس کی اور تحقیق میں ابھی کروں گا، لیکن یہ کہ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے موابیوں کے بارے میں، موابیوں کی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی حکومت سندھ کے اوپر اور جو جنوب مشرقی عرب ہے اس علاقے میں تھی. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو سیہون کہا جاتا ہو، اس کے بادشاہ کو. تو بہرحال اس کو انہوں نے شکست دی، اور یہاں پہ یہ ساری زمینیں ان کی سرسبز زمینیں تھیں، یہ ان کے قبضے میں آ گئی. اس کے بعد ایک اور بادشاہ ہے بسن کے ملک میں، اوج کا بادشاہ ہے، اوج کا بادشاہ ہے، اور اس کے ملک پر یہ قبضہ کرتے ہیں. تو اوج، اب یہ جس ترتیب سے ہو رہا ہے، اس ترتیب سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ اوج جو اس وقت جو رہ رہا تھا، یہ بحرین اور یہ قطر اور یہ دبئی، یہ والا جو علاقہ ہے، اس جگہ میں رہ رہا تھا. لیکن اوج کے بادشاہ کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے پاس وہ تخت تھا، بہت بڑا تخت تھا، جو بعد میں قوم سبا کے پاس، ملکہ بلقیس کے پاس آیا. اور ہم ہمیری کتابوں سے یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ جو تخت تھا وہ اصل میں حضرت ہود علیہ السلام نے بنایا تھا. تو حضرت ہود علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ ہمیری ہیں. تو یہ اس لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیری ہیں جو جن پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، جس علاقے پہ بسن کا، اوج کا علاقہ، یہ بڑا سرسبز علاقہ ہے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یمن کا علاقہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرف مشرقی علاقہ ہو، اور یہاں پہ انہوں نے، کیونکہ یہ سارا دن یہ گھومتے ہیں، رات سارا دن کو جاتے ہیں اور رات کو دوبارہ یہ فاران میں پہنچ جاتے ہیں. تو اسی علاقے میں گھوم رہے ہیں. خانہ کعبہ یہاں سے درمیان میں، کبھی یہ یہاں سے مشرق کو نکل جاتے ہیں، کبھی شمال کو نکل جاتے ہیں، کبھی جنوب کو نکل جاتے ہیں. تو اس طرح ہی ان کا جو ہے وہ سفر چل رہا ہے. تو بہرحال اس میں جن ملکوں کا ذکر ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس دوران یہاں پہ یہ 40 سال کے دوران بسن کا جو ملک تھا اس کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہو گیا، اور وہاں کی زمینیں بھی بڑی سرسبز تھیں، اور وہاں پہ
انہوں نے جو ہے وہ کیا. تقریباً ان کا اب جزیرۃ العرب کے سارے علاقوں کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا ہے سوائے مدینہ کے. مکہ مدینہ کے اندر یہ اب ان کو وہ وہاں پہ مسافروں کے طور پہ ہیں. مدینہ میں ابھی تک نہیں جا سکے ہیں جہاں پہ یہ جانا چاہتے ہیں. اور یہ اپنی کتاب کے مطابق اب انہوں نے یہ سارا جو سفر ہے یہ یہاں پہ سائڈوں میں نکالا ہے. یعنی اب ان کا ہم پہلے نقشہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہاں سے نجو سے نکلتے ہیں اور نجو سے کبھی ادھر جاتے ہیں. یہ ادھر یہ لائن سے انہوں نے اس ترتیب سے ملک سارے اسرائیل کی سائڈوں میں بنا لیے ہیں. جو ان کا جو 40 سال کا جو سفر ہے اس سفر کے دوران انہوں نے یہاں پہ اسرائیل کی ایک طرف پہلے مائن قبیلہ وہ رکھا ہے اور مائن کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اسی ترتیب سے پہلے ادوم رکھا ہے پھر مائن رکھا ہے. تو اسی ترتیب سے انہوں نے وہ شہر یہاں پہ سیٹ کیے ہیں وہاں پہ. لیکن ان کا کوئی باقاعدہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. جو مائن کا ابھی نقشے کے اندر جو موجود ملتا ہے وہ نعمان بن منذر ابن مائسمہ کی وجہ سے وہاں پہ مائن کا لفظ ملتا ہے. لیکن وہ ہم جانتے ہیں عرب کی تاریخ سے کہ وہ اصل میں کہاں کے رہنے والے تھے. یہاں پہ ہمیر کے رہنے والے تھے اور حضرموت کے رہنے والے تھے لوگ. یہاں سے پھر یہ ڈیم کی اس کے بعد یہ لوگ وہاں جا کے رہنے لگے. تو باقی اس کے بعد کا سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری ایام اور یہ کل کو یشوع کے اس کے ساتھ اور کالب بن یفنہ کے ساتھ کل کو انشاءاللہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.